अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हमें पता है कि जितने भी फॉर यू मुतासरीन हैं, जितने भी अलहयात के हैं, जितने भी किसी और कंपनी के डसे हुए हैं, केशवर के हैं, सब तकलीफ़ में हैं, सबको ज़हनी टेंशन है और हर कोई सोच रहा है कि हमारे पैसे हमको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो मैं तो अभी भी फॉर यू के लिए प्लानिंग कर रहा हूँ, लेकिन अलहयात वाले भी इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। आप ये तरीका अपना सकते हैं। आप इस वीडियो को बगौर देखिएगा। आपके लिए मैं एक अमल तैयार करने वाला हूँ, जो कि कुछ दोस्तों ने मुझे बताया कि आपने 20-20, 30-30, 50-50 लोगों की टीमों का बताया हुआ है, इसका फ़ायदा क्या होगा। अगर आप फ़ायदा बताएंगे तो हम उसके ऊपर सोच लेंगे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे लिए कोई टीम बनाना चाहते हैं तो ना बनाइए। अगर आप मेरा कुछ मदद करना चाहता है तो मदद मेरा ना कीजिए। अगर आप मेरे लिए इस्लामाबाद आना चाहते हैं तो ना आइए। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अपने लिए, अपने बच्चों की खातिर, अपने पैसों की खातिर आपको आना होगा। अगर आप आते हैं तो अपने लिए आएंगे, मेरे लिए नहीं। और एक और बात, मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो कि वो भी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को भी दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनको पता चल सके कि अगर हम टीम बनाएंगे तो उसका फ़ायदा क्या होगा। लेकिन अगर मेरे खातिर आप कुछ भी करना चाहते हैं कि मुझे आपकी वजह से कुछ फ़ायदा हो, मेरे पैसे मिल जाए या मेरे लिए कुछ आसानियाँ पैदा हो, तो मैं उस रब्बुल इज़्ज़त पे यकीन रखता हूँ जो पूरी दुनिया को चला रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह उसने मुझे तौफीक दिया हुआ है। मैं इन लोगों के गर्दन पे हाथ डाल सकता हूँ, मैं इनको रोड पे घसीट सकता हूँ, मैं उनके साथ अल्लाह के फजल व करम से सब कुछ कर सकता हूँ। और मैंने उनको बिल्कुल बांध लिया है, वो कुछ भी नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी तरफ से खुद सब कुछ कर रहे हैं। मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, मैं सिवाय अल्लाह के, मुझे अल्लाह की मदद की ज़रूरत है। लेकिन हम एक दूसरे का साथ देके एक मजबूत कौम, एक मजबूत यानी मुआशरा बना सकते हैं। इन दगाबाजों के ख़िलाफ़, इन नौसरेबाजों के ख़िलाफ़, इन लीडरों के ख़िलाफ़ हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपके पैसे इंशाल्लाह आपको मिलेंगे, लेकिन अगर आप एक्टिव हो जाएंगे। मुझे लोग फ़ोन करते हैं, पूछते हैं कि आपको पैसे मिले या नहीं मिले। मैं उनको बोलता हूं कि आप मेरी फ़िक्र छोड़ दीजिएगा, आप अपनी फ़िक्र कीजिए कि आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अगर आप सिर्फ मैसेज के ज़रिए पैसे चाहते हैं तो आपको नहीं मिलेंगे। ये बात नोट कीजिएगा, ये वीडियो बतौर सबूत रख लीजिएगा। आपको निकलना होगा, आपको कुछ करना होगा, आपको नेब में अपना फाइल रजिस्टर करना होगा कि आपके पैसे हैं, तब आपको पैसे मिलेंगे, वरना कुछ नहीं मिलेगा। इसका फ़ायदा क्या होगा, इस पे भी आते हैं। और एक और बात मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने मुझे 1 रुपया कभी नहीं देना है। आप अगर मैं आपको बताऊँ कि फ़लाने को पैसे दे दो, आपने कभी किसी को नहीं देने हैं। मैं अगर आपको बताऊँ कि फ़लाने को आप अपना टीम लीडर बनाओ, आपने नहीं बनाना है। मैं अगर आपको बताऊं कि आप लोग फलाने वकील को हायर करो, आपने नहीं करना है। मैं अगर आपको बताऊं कि किसी कंपनी वाले को पैसे दे दो, आपने नहीं देने हैं। आपके पैसे आपके पास होंगे, आपके लीडर के पास होंगे, आपके अपने भाई के पास होंगे। आपने खर्च करने हैं, मैंने नहीं खर्च करने हैं। अगर उसका फ़ायदा होगा तो आपको होगा, मुझे नहीं होगा। ना तो मुझे आपके 1 रुपये की ज़रूरत है, मुझे अल्लाह पे भरोसा है, वो मेरी ज़रूरियात पूरा करेगा। और न मैं आपके लिए अपने पैसे खर्च करना चाहता हूँ। आज साफ साफ बातें होगी, बिल्कुल मैदान लगेगा और बिल्कुल जो भी है क्लियर कट होगा। न मैं आपके लिए 1 रुपया खर्च करने वाला हूँ। आपने अपने पैसे खर्च करने हैं, मैंने अपने पैसे खर्च करने हैं। अगर आपकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी कि मेरे साथ इस्लामाबाद जाओ, मेरे साथ कराची जाओ, मेरे साथ लाहौर जाओ, मेरे साथ धरना दे दो, तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको फ़ायदा है तो आप आ जाइए। अगर सिर्फ मुझे फ़ायदा है और मैं आपको अपने लिए लेकर जाना चाहता हूँ तो आपका ख़र्चा मैं बर्दाश्त करूँगा। लेकिन अगर मेरी ज़रूरत आपको पड़े तो आपको मेरा ख़र्चा बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं इतना अच्छा आदमी नहीं हूँ कि आपके ख़र्चे बर्दाश्त करूँ। आपके पास करोड़ों रुपए तो होते हैं सैफुर रहमान को देने के लिए, लेकिन अपना ख़र्चा बर्दाश्त करने के लिए नहीं होते हैं। आपके पास करोड़ों रुपए तो होते हैं किसी स्मार्ट ग्रुप में देने के लिए, लेकिन फिर आपको मीडिया वाले के साथ कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करने के लिए 20-25 हज़ार नहीं होते हैं। जालिम आप कर किए रहे हो, आप अपने ऊपर जुल्म कर रहे हो, आप लालची हो।
آپ لوگ میدان میں آئیے، میں جو طریقہ بتاتا ہوں وہ اپنائیے، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اگر نہیں اپنائیں گے تو آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. میں نے کیوں اتنا خرچ کیا؟ ابھی وہ خرچہ میں سیف الرحمان سے نکالوں گا، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں. تو آپ نے بھی وہی کرنا ہے، خرچہ کرنا ہے اور اس کو گردن سے پکڑ کے ان سے ہی نکالنا ہے. آپ نے کرنا کیا ہے، میری بات کو غور سے سنو. آپ اپنے علاقے کے، اپنے ڈسٹرکٹ کے، اپنے تحصیل کے، یعنی جتنے بھی آپ کے لوگ ہوں، اگر جمع کر سکتے ہیں تو ویل ڈن، بہت اچھی بات ہے. اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم 30 35 50 آدمی آپ جمع کریں. پھر آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے دیکھنا ہے. فار ایگزامپل ایک آدمی کے کروڑ لگے ہوئے ہیں، ایک آدمی کے 50,000 لگے ہوئے ہیں یا لاکھ لگے ہوئے ہیں. تو آپ نے خود مل کے ایک ترتیب بنانا ہے کہ ہم نے 50,000 والوں سے کتنا خرچہ لینا ہے یا نہیں لینا ہے، اور 1 کروڑ والے سے کتنا لینا ہے. پھر آپ کو لوگ بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کیونکہ کاروباری ہیں. ایک آدمی ہوتا ہے جو بے روزگار ہوتا ہے یا اس کا کاروبار نہیں ہوتا ہے یا گورنمنٹ جاب ہوتا ہے، اگر وہ چھٹی لے لے تو جا سکتا ہے. تو اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے پیسے جمع کیے. فار ایگزامپل 30 آدمی ہیں، آپ نے 5 ہزار جمع کیے، یا ایک آدمی نے زیادہ دیے، کسی نے کم دیے، آپ لوگوں کے پاس 1 لاکھ روپے ہو گئے. ابھی آپ آرام سے جا سکتے ہیں 5-10 ہزار روپے پریس کانفرنس کر کے اپنے علاقے کے ڈسٹرکٹ کے پریس کلب میں، اور اپنا آواز حکومت تک پہنچا سکتے ہیں. آپ کا جو 5,000 خرچہ ہو گیا، 95,000 آپ کے پاس باقی ہیں. آپ اپنا آواز اٹھا سکتے ہیں، آپ میڈیا پہ آ سکتے ہیں. ابھی آپ خود یقین کیجئے گا کہ اگر 20 ضلعوں کے لوگ ایک دم پریس کانفرنس کریں گے اپنے ضلع میں، اور میڈیا پہ ایک کوہرام مچے گا کہ نہیں مچے گا. دوسری بات، آپ اپنے ضلع کی کسی وکیل کے ساتھ بات کرتے ہیں، آپ اپنے سیشن کورٹ میں کیس کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں. اس میں آپ حصے بنائیے. جو آدمی آتا ہے اس کے رکشے کا یا گاڑی کا آنے کا جانے کا خرچہ اس کو دے دیجئے گا، اس کے کھانے پینے کا خرچہ دے دیجئے گا. وہ جو 2 آدمی 3 آدمی جاتے ہیں اس کے پورے دن کا جو خرچہ ہے وہ اس پیسے سے آپ لگا لیجئے. وکیل کے ساتھ تھوڑے سے پیسے پہ 15 10 ہزار 20 ہزار پہ آپ نے بات کرنی ہے. اس کو آپ نے بتانا ہے کہ جب ہمارے پیسے نکل آئیں گے تو 2 3 5% جو بھی آپ اس کے ساتھ ایگریمنٹ کریں 10% آپ ان کے ساتھ کیجئے گا. لیکن جب پیسے ملے پہلے آپ نے اس کو تھوڑی یعنی ٹوکن منی دینی ہے. وکیل کے ساتھ ایگریمنٹ کیجئے گا، ایگریمنٹ کا پیسہ انہی پیسے سے دیجئے گا. ابھی اگر اکیلا آدمی کرے تو تک جاتا ہے، اگر گروپ ہوگا تو آپ تکیں گے نہیں. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے کیس کر دیا، آپ کا کیس چلے گا، الحمدللہ چلے گا، اور آپ جیت جائیں گے کیونکہ ان کے وکیل نہیں آتے ہیں، وہ لوگ نہیں آتے. آپ کو اشتہار کے لیے یہی پیسہ خرچ کرنا کے لیے ہے، سب کچھ کے لیے اپنے یہی پیسے خرچ کرنا ہے. اب ایک آدمی ایسے چوک کے پاس جاتے ہیں، وہ اس کی بات نہیں سنتا. اگر 30 آدمی جائے گے تو اس کا باپ بھی سنے گا. اگر نہیں کرتا ہے تو میڈیا والے کو فون کرو، وہ آ جائیں گے. 30 آدمی کھڑے ہوئے ہیں ادھر، کوئی اس کا FIR نہیں کٹ رہا، کٹے گا. آپ FIR کے پاس جائیں گے تو کٹے گا، آپ کا FIR کٹے گا. ایک آدمی کے لیے وہ ادھر ادھر کے بہانے کریں گے. جو لوگ ہمیں بتا رہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ساتھ کسی نے کوئی بہانہ بازی نہیں کی، ہمارا کام ہوتا ہے. میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں آفیسرز کو کہ وہ ہمارا احترام کرتے ہیں، ہمارے لیے کام کرتے ہیں اور ہمارا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ہم آفس میں گئے تھے، کوئی موڈ ہی نہیں دے رہا تھا. تو اگر آپ 30 40 50 آدمی جائیں گے تو آپ کو موڈ ملے گا. باقی رہی ایک اور بات، اگر ہم آل پاکستان جتنے بھی متاثرین ہیں اس کے لیے کچھ کام کرتے ہیں تو ہر ضلع میں ہوں گے. فار ایگزامپل ٹوٹل پاکستان میں 20-25 گروپ بن گئے، 50-50 آدمی کے. ہر گروپ کے پاس 1-1 لاکھ روپے ہیں. کتنے ہو گئے؟ 25 لاکھ. ابھی کسی کے ساتھ آپ نے وکیل کے ساتھ بات کی کہ ہم تو متاثرین ہیں، ہم کو رلا دیا گیا ہے، ہم کو لوٹا گیا ہے، آپ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرو، ایز اے سوشل ورکر ہمارے ساتھ کچھ ہیلپ کرو. ایسے وکیل موجود ہیں، آپ لوگ دیکھیں گے تو ادھر آپ کو مل جائیں گے. تکڑا سا وکیل آپ کو مل جائے گا، اس کو بتا دیں گے آپ کہ آپ کا نام روشن ہو جائے گا کہ آپ نے غریبوں کا ساتھ دیا. ہم آپ کو 10 12 20 لاکھ روپے بھی دے دیں گے، 15 لاکھ روپے بھی دے دیں گے. آپ کے پاس پیسے ہیں، کسی کے اوپر وہ نہیں پڑے گا، زور نہیں پڑے گا. تو آپ عدلیہ میں جا کے ان کے اوپر کیس خرچ کر سکتے ہیں. اس کے لیے بھی آپ کے پاس انف پیسہ ہوگا. اگر زیادہ گروپ بن گئے تو ویل اینڈ گڈ، یہ تو پھر اور اچھی بات ہے. اچھا ایک اور بات،
آپ کچھ بھی نہیں کرتے، حکومت اداروں کے پاس آپ نہیں جاتے، آپ ہر پیشی پہ احتجاج کے طور پر جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 100-150 آدمی ادھر ہونے چاہیے، وہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ پلے کارڈ ہوگا کہ ہمارے حق کو ہمیں واپس کیا جائے۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ فار ایگزامپل بنو، ڈیائیہان، کرک، پشاور، مردان، چرسادہ، سوابی در، ایسی جگہ ہے ہی نہیں، کراچی، لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد، کہ انہوں نے کسی کو ٹکا نہ لگایا ہو سیف الرحمان نے۔ تو آپ لوگ ایک کام کیجئے گا کہ 50 آدمی نہیں آ سکتے، ڈیائیہان سے یا اور بنو سے اور ہر جگہ سے آپ کچھ نمائندے مقرر کریں، آپ لوگ آپس میں گروپ بنے، پھر آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کنٹیکٹ میں رہیں گے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، ہم نے یہ چینل آپ کے لیے بنایا ہوا ہے۔ پھر ہر ضلع سے 2-2، 3-3، 5-5 آدمی آئیں گے۔ فار ایگزامپل 5-5 آدمی، یہ جو آپ نے پیسے جمع کیے ہوئے ہیں، آپ نہ تو پریس کانفرنس پہ خرچ کرتے ہیں، نہ آپ وکیل کرتے ہیں، نہ آپ ڈسٹرکٹ میں اپنے علاقے میں کوئی کیس کرتے ہیں، نہ اسلام آباد میں کرتے ہیں، اپنے رکھ لیے۔ ہر پیشی پہ آئیں گے، آپ نے ایک بینر اٹھانا ہے، پلے کارڈ اٹھانا ہے، جو بھی آپ کو ملے اس کے اوپر کچھ ایسے نعرے لکھے ہوں گے جو حکومت کو یاد دلائے کہ آپ کے پیسے ہڑپ کیے ہوئے ہیں، میڈیا والے آپ کو نوٹس کرے، وہ آئیں گے۔ تو ہر ضلع سے اگر 5-5 آدمی آئیں گے تو 100-150 آدمی آئیں گے، ان کا خرچہ اس فنڈ سے دیا جائے گا۔ تو فار ایگزامپل ابھی اگر کسی ضلع سے ایک آدمی کا 5,000 روپے آتا ہے آنے جانے کا، ادھر سے وہ 2 آدمی بھیجیں گے۔ اگر کسی سے 1,000 روپے آتا ہے وہ 10 آدمی بھیجیں گے، یعنی 10,000 پہ 10 آدمی، وہ بھی 10,000 خرچ کریں گے۔ تو ہم ایسا ایک سسٹم بنائیں گے کہ جو کم خرچے پہ آتے ہیں وہ تھوڑا زیادہ ہے، جو زیادہ خرچے پہ آتے ہیں اس کی نمائندگی ہونی چاہیے۔ کراچی سے بہت زیادہ خرچ آتے ہیں، انہوں نے 1-2 لاکھ روپے جمع کیے ہوئے ہیں، تو کوئی ٹرین میں آئے گا، خرچہ زیادہ ہوگا تو وہ صرف 2 بھیجے، لیکن جو بھی گروپ ہوگا اس کا نمائندہ ادھر موجود ہوگا۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے پیسے ملتے ہیں یا نہیں ملتے ہیں۔ آپ نے احتجاج کرنا ہوگا، آپ نے ادھر اپنے موجودگی کا اظہار کرنا ہوگا، آپ نے اپنے حق کے لیے رونا ہوگا، پیٹنا ہوگا، احتجاج پر امن ہوگا۔ آپ نے لوگوں کے، یعنی ہیومن رائٹس واچ والے، عدلیہ کے اور جتنے بھی میڈیا ہے اس کے اوپر یعنی ایک ہائی لائٹ ہونا ہے کہ اس بات کو کہ بھی فریو کے لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ باتیں پسند آئی ہو، سمجھ میں آ چکی ہو، تو الحمدللہ اس کے اوپر عمل کیجئے گا۔ اگر آپ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو الحمدللہ، نہیں کرتے پھر بھی اچھی بات ہے۔ مجھے کسی نے ایک پیسہ نہیں دینا ہے، پیسے آپ نے اپنے پاس ہی رکھنے ہیں۔ میں آپ کے پیسے کا ذمہ دار نہیں ہوں، نہ میں ذمہ داری لینا چاہتا ہوں، نہ میں اپنے پیسے آپ کو دینا چاہتا ہوں، نہ آپ کے پیسے آپ سے لینا چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔